عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ اماں حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کی سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھی یا یہ انسانوں کی ابتدا سے ہی ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آج کل بہت ساری ویڈیو پھیل رہی ہیں جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم لوگ اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ دیتے ہیں یا بہت ساری ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جن کا حساب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالات کے جوابات دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے دوست کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتوں نے جو مسجد میں آتی تھی پردے کے اوپر سے ایڑیاں اٹھا کر غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھی بلکہ بنی اسرائیل کی ان عورتوں کو جو مسجد میں گناہ کرتی تھی ان کو اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی حالت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر ان عورتوں نے اپنے اس عمل پر اللہ پاک سے معافی مانگی، پھر اللہ پاک نے ان سے یہ عذاب ختم کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہی ہے۔ چلے ہم اس کے بارے میں 2 احادیث بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس ڈر سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے رہ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، اس لیے تم بھی وہ سب کچھ کرو جو باقی تمام حجاج اکرام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی کہ مجھے حیض آنے لگا تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری اور بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا گیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض انسانوں کی تخلیق کے وقت سے ہی عورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ اب ہم ان روایات کی بات کرتے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کی نافرمانی کی اور اس پھل کو کھایا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا۔ پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی، اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا
میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غلط اور غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی عمل ہے جسے ہر عورت سن بلوغت سے سن یاس تک دوچار رہتی ہے اور اسی کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اسے بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کسی قسم کی سزا نہیں اور نہ ہی یہ کسی مستند روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ بہت بڑے اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں تو پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا ہے، اور جو عورتیں اس پر صبر کریں گی ان کو اس کا بہت سارا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو عورتیں اس کو عیب یا برائی سمجھیں تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ امید ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ حیض نہ تو کوئی سزا ہے اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا ہے، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن عورتوں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔